ہمیں اپوزیشن بھی ملتی رہی، بڑے اس میں روڑے بھی اٹکائے جاتے رہے. تو ادارے تو بہت ہیں، تو کہیں سے تو شروع کرنا ہے. اور پیرللی یہ نہیں کہ یہ ایک جس کی ہم آج بات کریں گے یہ صرف ایک ایسا ادارہ ہے. ہر لیول پہ، چاہے وہ پی آئی اے ہو، چاہے وہ اور بھی جتنی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، نیپرا ہے، پیمرا ہے، اور جتنی بھی جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو فعال کرنا ہمارے لیے سب سے پہلے ایک امپورٹنس رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے. اس ملک میں جہاں پہ اور سارے ادارے اہم ہیں، ان میں سے ایک ادارہ جو کہ خاصی اہمیت کا حامل ہے وہ ہے آپ کا اے جی پی آر. آپ جانتے ہیں کہ اس ادارے کا تعلق، یہ ایک وفاقی ادارہ ہے لیکن یہ ڈسٹرکٹ کی حد تک اس کی نمائندگی ہوتی ہے اور اس کی موجودگی یا پریزنس ہوتی ہے. جتنی بھی حکومت خرید کرتی ہے پیپرر رولز کے تحت، اس کی جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو اے جی پی آر سے ہوتی ہے. اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک چیز اگر آپ خود خریدیں تو اس کی قیمت کیا بنے گی، اس کی کیا لاگت آئے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ سرکاری طور پہ اس کو پروکیور کرنا چاہیں، اس کو خریدنا چاہیں، تو اس کا ریٹ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. اب یہ ریٹ کیوں کئی گنا زیادہ ہوتا ہے؟ اس لیے ایک تو ٹیکس ہو گیا کہ چونکہ جب آپ پرائیویٹلی کرتے ہیں تو اس میں شاید آپ کبھی جی ایس ٹی نہیں دیں گے، کبھی آپ باقی جو ٹیکس ہیں وہ نہیں دیں گے. لیکن ان ٹیکسوں کو اگر آپ شامل بھی کر لیں تو اس کے باوجود اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے چیزوں کی قیمت. اب آپ دیکھ لیں کہ اگر وفاقی حکومت 1 کھرب روپے کی، جو کہ ہمارے فگرز بتاتے ہیں 1 کھرب روپے کی خریداری کرتی ہے، تو اس میں جو آپ کو ہمارے ساتھی احمد حراج تفصیل بتائیں گے کہ 1 کھرب کی خریداری پہ ہمارے اندازے کے مطابق تقریباً 150 سے 250 ارب روپے زیادہ لیے جاتے ہیں. اس میں اگر آپ صوبائی خریداری بھی شامل کر لیں، اس میں بھی وہ خریداریاں نہیں ہیں جو کہ سوئی ناردرن، سوئی گیس، پی آئی اے، ریلویز اور جتنے ادارے بھی کرتے ہیں، اس میں شامل نہیں ہیں. اور اگر صوبائی خریداری کو بھی لے لیں، چونکہ ان کا تقریباً 58% ان کا ریسورسز ہوتے ہیں، تو اگر ان کا بھی 1 کھرب آپ روپے لگا لیں تو یہ تقریباً 300 سے 350 ارب روپے پاکستان کے عوام یہ زیادہ دیتے ہیں، یہ ان کی جیبوں میں سے جاتا ہے. اور اگر ہم پچھلے 10 سال کا لے لیں تو تقریباً 3.5 سے 4 کھرب روپے زیادہ خرچ ہوئے جو اس چیز کی قیمت تھی، سب ٹیکسز سب کچھ ڈالتے ہوئے. تو اب 4 کھرب روپے اگر پچھلے 10 سالوں میں یہ زیادہ خرچ ہوئے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پھر قرضے جو ہم لیتے ہیں، یہ جو عوام پہ ٹیکسز لگتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو جڑ ہے، وہ یہی ہے کہ جو کرپشن ہے اس کو اس میں شامل کر دی گیا. اور پچھلی حکومتوں نے کیوں اس پہ توجہ نہیں دی؟ بیکاز وہ اس کا ایک حصہ تھے. وہ جب آپ اس قسم کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جس سے کہ آپ کرپشن کر رہے ہوتے ہیں، آپ مختلف کانٹریکٹس، مختلف طریقوں سے پیسے بنا رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کا تو دھیان اس طرف نہیں جائے گا، بیکاز آپ تو اس کا حصہ ہیں. آپ تو چاہیں گے کہ یہ سسٹم اسی طرح سے چلے کہ 100 روپے کی چیز اگر ایک 150 روپے یا 250 روپے میں خریدی جائے تو ظاہر ہے آپ تو اس کو پروٹیکٹ کریں گے. یہ کرتی رہی ہیں ماضی کی حکومتیں. جبکہ عمران خان نہ تو اس کا کوئی کاروبار ہے، نہ اس کی کوئی فیملی سیاست میں ہے، تو وہی ایک شخص ہے جو کہ کوالیفائڈ ہے، جس کے پاس یہ اخلاقی جرت ہے، جس کے پاس یہ ایک اخلاقی مینڈیٹ ہے کہ وہ ان چیزوں کو درست کرے
جس سے کہ اس ملک کے عوام کو فائدہ ہو، ملک کے قرضوں میں کمی آئے، عوام پہ کم سے کم ٹیکس لگائے جائیں. یہ اس کی بنیادی اسپرٹ ہے. تو میں چاہوں گا کہ احمد ہراج صاحب اس پہ آپ کو جو بھی اس کے فیکٹس فگرز ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، کہ یہ چیزیں آئندہ نہ ہوں، کم از کم آنے والے سالوں میں نہ ہوں. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو اپوزیشن والے جو کہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، 20 مہینے میں آپ اس ملک کے میں وہ والی اصلاحات مکمل طور پہ نہیں کر سکتے جو کہ پچھلے 40 سال یا 72 سال سے اپنی جڑیں پکڑ چکے ہیں. جو ہماری 20 مہینے کی جو پروگرس ہے وہ آپ کو یہ دیں گے کہ اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اور اسی طرح آپ باقی اداروں میں بھی دیکھیں گے کہ جو چیزیں ہیں وہ ابھی انشاءاللہ آپ کو مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے میں یہ ساری سامنے آتے جائیں گی، اور اسی طرح سے ہم اس ملک کو ٹھیک کریں گے. تو جو اپوزیشن والے اکٹھے ہوئے ہیں ان کی بنیادی مقصد یہی ہے کہ عمران خان کی ذات کو نشانہ بنانا، اس پہ وہ پریشر ڈالنا جو کہ وہ کبھی قبول ہی نہیں کرتا، جس کی وجہ سے یہ جو سسٹم انہوں نے بنائے ہوئے جس کے کہ یہ ڈائریکٹ بینیفیشری تھے، اس کو پائے تکمیل تک نہ پہنچتے دینا ان کی سب سے بڑی ترجیح ہے. کیونکہ اگر یہ ہو گیا تو یہ سارے جیلوں میں بھی ہوں گے، اور نہ پھر جب ان کی پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ڈسکریڈٹ اس حد تک ہو گئے ہیں کہ ان کا دوبارہ آنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. یہ تو یہ لکھ لیں، یہ اپنا وقت ضائع نہ کریں. یہ 2-2 3-3 جو آپس میں ملتے ہیں، یہ اس کو عوام کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ پاکستان جو ہے تو ایک ایسی اس میں ایسی حکومت آئی ہے جو کہ ان کو چھوڑے گی نہیں، ایک ایسی حکومت جو کہ حساب لے گی. تو میں اب ریکویسٹ کرتا ہوں احمد ہراج صاحب سے کہ وہ اس کا تفصیلی جو اے جی پی آر کے کانٹیکس میں اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اس کے بارے میں اور جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. جی ہراج صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعظم کی ہدایت پر پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن نے سرکاری خریداری کے معاملات پر ایک انسپیکشن کی، جس کو چند ماہ سے کنڈکٹ کیا گیا. خیال یہ تھا کہ اس میں بہت بدعنوانیاں ہیں اور اس میں سسٹم میں بہت خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، اور یہ جو بگاڑ ہے یہ حکومتی اخراجات میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں. جیسا کہ پہلے ذکر کیا شبلی صاحب نے کہ یہ جو عوام کا پیسہ ہے یہ در حقیقت حکومت کے استعمال میں یہی پیسہ ہوتا ہے، اور جب حکومتی اخراجات بڑھتے ہیں تو لامحالہ اس کا بوجھ عوام پر ہی پڑتا ہے. اب پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن اپنے اس ساری انکوائری کے نتیجے میں اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ نجی شعبے کے نسبت حکومتی خریداری بہت زیادہ مہنگی ہے، اور اس کی وجوہات میں ایک تو ٹیکسز ہیں، اس کے علاوہ ایک نظام یہاں رائج ہو چکا ہے جس کو سپیڈ منی کہتے ہیں. اس کے کئی طرح کے نام ہیں، عرف عام میں ہم اس کو کرپشن بھی کہہ سکتے ہیں. اب کوئی بل بھی ایسا نہیں ہے جو اکاؤنٹ آفیسز میں آسانی کے ساتھ اس کی پیمنٹ حاصل کی جا سکے. اس میں ایک تو پری آڈٹ ہے جو قانوناً اکاؤنٹ آفیسز کو کرنا پڑتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بعض اوقات خام خواہ کے اعتراضات لگا دیے جاتے ہیں، معاملے کو الجھا دیا جاتا ہے، اور جو وینڈرز ہیں، جو سپلائرز ہیں، ان کی پیمنٹ میں اتنی تاخیر کر دی جاتی ہے کہ ان کو اگر بینکوں سے انہوں نے فائنینسنگ لے رکھی ہے یا اور کاسٹ کی وجہ سے ان کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، اور وہ یہ بوجھ آئندہ اپنے بلوں میں شامل کر کے حکومتی خریداری میں قیمتیں بڑھا کر وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ خام خواہ کا بوجھ ہے جو کہ ہمارے سسٹم کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے. اس بگاڑ کو بڑھنے دیا گیا ہے، سلجھانے کی کوئی کوشش ماضی کی کسی حکومت نے نہیں کی. در حقیقت سرکاری ادارے خریداری کی مد میں ملوث اپنے ہی ملازمین کی کرپشن کی اضافی رقم ادا کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ کتنی ایک عجیب بات ہے کہ حکومت اپنے ہی
امپلائیز کی کرپشن کے پیسے ادا کاری، اس کو بہتر کرنا، اس کو درست کرنا، پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم سسٹمیٹک ریفارمز لے کے آئیں گے، ہم سسٹم کو بہتر کریں گے، اور یہ حقیقت ہے کہ سارا سسٹم ہی ٹھیک ہونے والا ہے۔ پرائم منسٹرز انسپیکشن کمیشن میں مجھے اب تقریباً 1.5 سال ہو چکا ہے، اور میں نے مختلف محکموں کے جو معاملات دیکھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی محکمہ بھی ایسا نہیں جس کے اوپر تسلی بخش قسم کی کوئی ان کو کوئی ہم گریڈنگ دے سکیں کہ جی یہ محکمہ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ ہر محکمے میں بہتری کی گنجائش موجود ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہتری جو بتدریج ہونی چاہیے تھی کافی عرصے سے، وہ ہوئی ہی نہیں، اس کو التوا میں ڈال دیا گیا۔ خیر، اے جی پی آر حکومت کا ایک ایسا آفس ہے جو حکومت کی تمام خریداری، فیڈرل گورنمنٹ کی تمام خریداری کو دیکھتا ہے اور تمام پیمنٹس کو دیکھتا ہے۔ اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان ریونیوز، یہ اس کا مکمل نام ہے۔ اسی طرح صوبوں میں اکاؤنٹنٹ جنرلز صوبائی ہیں، وہ وہاں موجود ہوتے ہیں، اور ان کے ذیلی دفاتر ڈسٹرکٹس میں موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا سسٹم جو اکاؤنٹس کا ہے، حکومتی اخراجات کی پیمنٹس کا ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک مربوط نظام بن چکا ہے جو کہ ایک اپنے ہی بنائے ہوئے ایک معاملے کے تحت اس بگاڑ کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ اور بعض اوقات ہوتی ہے جس طرح انسان کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی لمبی بیماری لگ جائے تو وہ اسی کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو درست ہونی نہیں، میں ہی اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لوں۔ تو ہمارے گورنمنٹ میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اے جی پی آر کا سسٹم ہے، باقی محکمے بھی اس کے ساتھ ڈھلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سپلائرز بھی اسی کے ساتھ ڈھلنے کی کوشش کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کے معاملے کو درست کریں کہ وہ کچھ جو نہیں ہونا چاہیے وہ کیوں ہونے دیا جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ میں وثوق کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ پہلی منتخب حکومت ہے جس نے اس معاملے میں ہاتھ ڈالا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو آنے والے مہینوں میں ایک بہترین نظام بنا کر دکھائیں گے جو اس سارے بگاڑ کو دور کرنے میں مدد دے گا، اور یہ معاملہ انتہائی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آگے چلے گا۔ اب یہ اس میں ہم نے وزیر اعظم کو جو ہم سفارشات دے رہے ہیں اس معاملے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک ایس اے پی سسٹم، ایک اکاؤنٹنگ کا الیکٹرانک سسٹم ہے جو کہ وزیر اعظم کی ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن کے عین مطابق ہے۔ ہم یہ وزیر اعظم کو ریکمنڈیشن بھیج رہے ہیں پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کی طرف سے کہ ایس ای پی سسٹم جس کو اکاؤنٹس آفس نے آج سے 16 سال پہلے خرید کیا تھا، حاصل کیا تھا، اپنے پاس منگوایا تھا، لیکن 16 سال سے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے، تو وہ سسٹم، اس میں جو بھی اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے اس اپ گریڈیشن کو حاصل کیا جائے، اس سسٹم کو آن لائن پرچیزز کے سسٹم کو یہاں پہ لگایا جائے، اور یہ سسٹم اسی طرح ہے جس طریقے سے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں ملتی ہیں کہ آٹومیٹکلی ان کے بینک اکاؤنٹس میں وہ ہر مہینے ٹرانسفر ہو جاتی ہیں اور ان کو کہیں آگے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے وینڈر رجسٹریشن کر کے تو بلز کو محکمانہ طور پر کلیئر کر کے اے جی پی آر آفس ان کی آن لائن پیمنٹس کرے، ایک چیک لسٹ جو ہے اے جی پی آر آفس اس کو شائع کرے، اس کو عوام کے سامنے اپنی ویب سائٹ کے ذریعے یا اپنے آفیسز کے ذریعے عوام تک پہنچائے کہ جو کوئی بل کی پیمنٹ لینے کے لیے آئے گا اس کو یہ اس چیک لسٹ کے مطابق اپنے لوازمات پورے کرنا پڑیں گے، اور ایک دفعہ وہ لوازمات پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اسی طرح ٹائم لائنز کریٹ ہونی چاہیے کہ ایک بل جب وصول ہو گیا ہے آفس میں تو اس کو ایک ہفتے کے اندر اندر اس کی پیمنٹ ہونی چاہیے، اور اس معاملے میں ملوث لوگوں میں جو خام خواہ تاخیر کا باعث بنتے ہیں یا مختلف قسم کے حربے اختیار کر کے
बिल्स ले आने वाले लोगों को परेशान करते हैं ताकि वो इसी किस्म की करप्ट प्रैक्टिसेस का हिस्सा बन जाएं, उनके खिलाफ महकमाना एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई फौरी तौर पे अमल में लाई जानी चाहिए। अब यहाँ पे ये भी मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ बिल्स की पेमेंट तक ही ये बिगाड़ मौजूद नहीं है, बल्कि इसमें दीगर महकमों के सरकारी मुलाजमीन की भी बख्शिश नहीं की जाती। यानी जो लोग अपनी लीव एनकैशमेंट या TADA बिल्स या मेडिकल बिल्स लेने के लिए कभी AGPR के साथ ऑफिस के साथ उनका कोई वास्ता पड़ता है तो उनको भी ये सारी सहूलतकारी का हिस्सा बनना पड़ता है, और इससे ये बिगाड़ दूसरे महकमों में भी मुंतकिल होता चला जा रहा है। और महकमों में ये पैसा इकट्ठा करने के लिए बोगस बिल डालने का कल्चर देखने में आ रहा है कि वो बोगस बिल के जरिए अपने अखराजात को बढ़ा देते हैं कि हम ये पैसा हासिल करके तो दूसरे बिलों की क्लैरिफिकेशन कराने के लिए या दूसरे बिलों को पे करवाने के लिए हम ये पैसा इस्तेमाल करें। तो ये एक जिस तरह एक बुराई पैदा होती है माशरे में और उसको ना रोका जाए तो वो और कई बुराइयों को जन्म देती है। इसी तरह ये जो अकाउंट्स ऑफिसेज का ये जो मेल प्रैक्टिसेस हैं ये दूसरे महकमों में भी सराहियत कर चुकी हैं और ये एक मरबूत निज़ाम बन चुका है जिसको हम दुरुस्त करने के लिए अपनी रिकमेंडेशंस हमने तैयार की हैं, आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और जो खसूसी बात है वो ये है कि ग्रेड 21 और 22 की जो पोस्टिंग्स हैं ऑफिसर्स की वो हमेशा वजीर आजम की मंजूरी के बाद अमल में लाई जाती हैं, लेकिन ये जो अकाउंट्स ऑफिसर्स हैं हमारे इनमें वजीर आजम की इजाज़त के बगैर ही पोस्टिंग ट्रांसफर्स होती हैं। तो हम ये भी रिकमेंड कर रहे हैं कि आइंदा से निज़ाम में ये तब्दीली लाई जाए कि प्राइम मिनिस्टर की इनपुट के साथ, उनकी इजाज़त के साथ, उनकी मंजूरी के बाद ये पोस्टिंग की जाएं ताकि बेहतर और शफाफ किस्म की पोस्टिंग ट्रांसफर्स हों, उसमें एक शफाफियत भी आए और बेहतर लोग भी आगे आ सकें। इसके बाद FIA को भी हमने कह दिया है कि जो इस सारे निज़ाम में नॉन लोग मुलव्वस हैं जिनके बारे में आम तौर पर ये मालूमात हैं कि इनकी वजह से ये बुराई जो है ये बढ़ती चली जा रही है, तो उनके एसेट्स की तस्दीक के लिए, उनकी असासाजात की इवैल्यूएशन के लिए FIA से भी हमने रब्ता किया है, उनको भी इन्वॉल्व किया है और उनका एक ऑफिसर हमारी सारी काविश में, हमारी प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम में उनका एक ऑफिसर शुरू से हमने शामिल किया हुआ था जिसने सारे मामले में हमारी मदद भी की। तो ये AGPR के ऑफिस के बारे में आज आपको जो हम शेयर कर रहे हैं ये मामला, और इसमें जो अगर 10 साल की फिगर शिबली साहब ने पहले शेयर की है उसके ऊपर अगर हम गौर करें कि कितने खरब रुपए की बचत हुकूमत पाकिस्तान की हो सकती थी 10 सालों में, और उससे हमें कर्जे ना लेने पड़ते, हमें और कई चीज़ों में आसानियां पैदा हो जाती, क्योंकि हुकूमत का सारा मामला अगर अखराजात की तरफ हम देखें और उसके बाद पैदा करदा बिगाड़ की तरफ देखें तो ये हुकूमती मामलात की एक एक जो ज़र्रा है या एक एक जो रुपया है इसको जब हम इकट्ठा करना शुरू करते हैं तो ये अरबों खरबों में पहुंच जाता है। तो अब वक्त आ गया है कि हम नया पाकिस्तान का हमारा जो नारा है उसको हम अमली जामा पहनाएं और इंशाअल्लाह ताला अकाउंट्स ऑफिसेज की इस सिस्टम रिहेबिलिटेशन के साथ आप देखेंगे आने वाले वक्त में, और मैं इसके ऊपर इसलिए बार बार इसरार कर रहा हूँ क्योंकि अकाउंट ऑफिसेज एक रीढ़ की हड्डी रखते हैं हुकूमत की तमाम कार्रवाई में। उन्हीं की फिगर्स हैं जो हमारे बजट का हिस्सा बनती हैं, उन्हीं की जरिए सारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है, और ये एक ऐसा कलीदी किरदार है इस महकमे का कि यहीं से सारे मामलात को बेहतर करने में बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। जी शिबली साहब। सर दो सवाल है। तो ये जो आपने फिगर बताया शिबली साहब ने 1 साल तो बड़ा मामूली परसेंटेज है जो बता रहे हैं 1.5%,
नहीं 1.5% नहीं, 15-16% बनता है। 16% बनता है। सर आप एक खरब पे 1 खरब का कितना कह रहे हैं? हम 15% के करीब 150 अरब। 150 अरब कह रहे हैं तो वो सर 1.5% ही बनेगा। जी। 1.5% ही बनेगा ना, 100 अरब नहीं, का नहीं, 150 अरब कितना बनेगा? वो तो फिर 15 अरब किसका जी? 15 अरब फिर हो गया। नहीं हम 150 अरब, नहीं नहीं 15 अरब से तो ज्यादा होता है ना 150 अरब। ठीक है सर आपकी बात। दूसरा सवाल सर राज साहब आपके, ये तो एक सरकारी वो हो गया ना, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां 400 से ज्यादा कंपनी, उनकी पेमेंट्स AGPR के थ्रू नहीं होती। फर्ज करें एक छोटी सी मिसाल, आज से 8-10 साल पहले मोनेटाइजेशन पॉलिसी आई ग्रेड 20 से 22 के लिए, और तमाम ने ली हुई है, तमाम सेक्टरीज ने ली हुई है, तमाम एडिशनल सेक्टरीज ने ली हुई है। वो गाड़ी ड्राइवर मेंटेनेंस और फ्यूल नहीं ले सकते, वो 1.25 लाख रुपया महीने का नहीं। तमाम गाड़ी आप अपनी एजेंसियों से करा लें, हर सेक्टर में 6-6 गाड़ियां रखी हुई हैं। पब्लिक सेक्टर जो उनके अंदर कंपनियां आती हैं उनसे ली हुई है, ड्राइवर लिए हुए हैं, अनलिमिटेड फ्यूल लिए हुए हैं, ये उससे भी बड़ी रकम है। तमाम सेक्टरीज एडिशनल सेक्टरीज हैं, आप ये चेक करा सकते हैं। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कई सेक्टरीज को मैं खुद जानता हूँ जिन्होंने अपनी कंपनियों से और इन कंपनीज के थ्रू जो खरीदारी और पेमेंट्स होती है वो इन अकाउंट्स की निस्बत उसमें बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ऑडिट उन्होंने अपनी मर्जी की कंपनियों से, प्राइवेट कंपनियों से कराते हैं, और उनकी पेमेंट जिसमें NHA की है, बाकी कंपनियां भी हैं, टेलीकॉम की कंपनियां हैं, बाकी कंपनियां जो आपकी मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करती है, इंफॉर्मेशन करती है, मतलब इंफॉर्मेशन में भी इसी तरह होगा कई कंपनियों। तो ये इसको किस तरह कंट्रोल करेंगे पब्लिक सेक्टर? जी ये पब्लिक सेक्टर में एक आप कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट के अलावा भी कई और मामलात हैं। बात यह है कि AGPR ऑफिस के जरिए प्राइवेट कंपनियों को भी पेमेंट्स होती हैं, जो दवाइयाँ खरीद होती हैं प्राइवेट कंपनियां सप्लाई कर रही हैं। ये सारी खरीदारी तो प्राइवेट कंपनियों से ही ऑलमोस्ट हो रही है। पब्लिक सेक्टर कंपनियों की बात कर रहा हूं। पब्लिक सेक्टर कंपनियों की, अच्छा आप इस तरह जिस तरह वापडा या NHA या इस तरह की बहुत सारी, ठीक हो, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात नोट कर ली, उसको भी इंशाल्लाह देख लेते हैं। ये जो सेक्टरी वाली नहीं मैं इसका ये कहूँगा कि मोनेटाइजेशन लेके गाड़ियां एक सेकंड, समझ गए आपका सवाल, समझ गए। देखिए अगर आप ये कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि मोनेटाइजेशन जो अवेल कर रहा हो उसको ये बिल्कुल हक नहीं बनता कि वो साथ साथ में और गाड़ियां ले। और इसका मकसद ही मोनेटाइजेशन का यही था कि ये चीज जो कि हो रही थी कि जिसमें कि सरकारी गाड़ियों की मेंटेनेंस पे इतना खर्चा होता था कि उसमें हर 2 साल बाद एक नई गाड़ी आप खरीद सकते थे। मोनेटाइजेशन का मकसद ही यही था, अगर उस स्पिरिट को कोई वायलेट कर रहा है हम उसके पीछे जाएंगे और हम आपको इंश्योर करेंगे। बल्कि एक अच्छा वो है कि हम इसमें अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इंशाल्लाह अगले हफ्ते, तो हम इसके बारे में आपको फीडबैक भी देंगे कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि क्या हुआ और कौन कौन उसके वायलेट कौन कर रहे हैं। जो वायलेट करेंगे हम उनको बिल्कुल हम उनको एक्सपोज करेंगे। ये तो मेरा सवाल पहले यही है के हवाले से, ऑडिट के हवाले से, वाकई एक बड़ा इक़दाम है अगर इस तरह की ये हुकूमत इसको बढ़ चढ़ के आवाम के सामने रखी, क्योंकि ये हमेशा खुफिया रहते हैं। ऑडिट होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल आती है लेकिन आवाम तक नहीं पहुँचती, ये बहुत अच्छा इक़दाम है। लेकिन अगर इसको जिस तरह सनावत साहब ने कहा कि जो फिगर है, जिस तरह सरकारी गाड़ियाँ हैं उसको बताया जाए कि कितनी सरकारी गाड़ियाँ रिकवर की तो गैर जरूरी इस्तेमाल की जाती हैं, खासकर सेक्टरी से। एक सवाल तो मेरा यही है, अगर रिकॉर्ड हो ये बताया जाए। दूसरा ये है कि अजमल वजीर साहब की जो जिस तरह मीडिया के हवाले से, इश्तिहार के हवाले से, चैनल के हवाले से उसको एक वीडियो उसके हवाले से हटाया गया है, उसके हवाले से बताया जाए। दूसरा नेब ने भी नूर काजी साहब हर इश्तिहार के हवाले से इस तरह के उन्होंने देखें, जहाँ तक कि जिन 2 इश्यूज़ का आपने जिक्र किया, पहले का तो आपने खुद ही उसको आपने जवाब भी दे दिया और आपने उसको एक्नॉलेज किया है कि जो हम काम करने जा रहे हैं, ये जो हमने निशानदेहियाँ की हैं वो बड़ी अहम है। दूसरी बात ये है कि देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो उन्होंने ये पहली दफ़ा नहीं है ये साबित किया है, जो मेरी जो आपकी मीडिया की जो इतलात हैं जिसमें कि जो हमारे उधर उसके स्पोक्स पर्सन थे उनको हटा दिया गया है। आप हमारा रिकॉर्ड देखें, हमने हमारे सेनेट के इलेक्शंस में गड़बड़ हुई थी, उसमें हमने अपने सिटिंग 20 MPAs को हमने निकाल दिया।
تو دیکھیں ہم تو ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں کہ یہ ساری بیماریاں ہیں. اس میں ہم اپنی بھرپور کوشش, کمٹمنٹ, پرائم منسٹر کی جو کمٹمنٹ ہے کہ وہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس طرح ایک ایک اس پہ بندے پہ نظر رکھی ہوتی ہے, اور جو ہی موقع ملتا ہے ذرا بھی وہ اس لائن سے جو کہ ہماری پارٹی کی پالیسی ہے, جس کے لیے عمران خان نے جدوجہد کی 23 سال 24 سال سے, اگر اس کو کوئی انفرادی طور پہ کوئی اگر اس کو کمپرومائز کر رہا ہے تو اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں, نہ عمران خان کی حکومت میں. تو یہ تو ہمارا ایک مسلسل ایک ہوا ہے. ہوں گی اس طرح کی سچویشنز, ہم یہ نہیں کہتے ہیں, یہ ہوں گے ایسے لوگ کچھ جو کہ اگر ہمارے, لیکن حکومت کی طرف سے, پرائم منسٹر کی طرف سے کوئی بھی ذرا بھر بھی اس کو وہ نہیں ملے گی, چھوٹ نہیں ملے گی, کیونکہ یہ ہمارا نظریہ ہے, یہ ہمارا ایمان ہے, اور یہی ہماری کوشش ہے کہ اس حکومت میں جتنی زیادہ شفافیت ہوگی, جو وزراء ہیں, جو حکومتی کارندے ہیں, ان سب پہ ایک کڑی نظر رکھی جائے گی, اور جو بھی ذرا جس پہ تھوڑا بھی ثابت ہو جائے ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے. سر 2 کوشچن ہے سر, ایک صاحب آپ سے اور ایک سر آپ سے. سر آپ 1.5 سال آپ نے کہا کہ آپ اس سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے, وزیر اعظم نے جب آپ کو اس انسپیکشن ٹیم کا چیئرمین بنایا, سر 1.5 سال کے بعد آپ نے بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ آپ نے بہت سے اداروں کو انسپیکٹ کیا ہے, اور اس کے بعد آپ نے اسٹارٹ AGPR سے کیا. تو سر یہ 1.5 سال بعد صرف AGPR کی سفارشات آپ نے تیار کی, آپ نے دیگر کوئی ایسی اور ادارے بھی ہیں ان کی سفارشات تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں, یا ان کے لیے مزید وقت آپ کو لگے گا؟ جی نہیں, یہ الفابیٹک آرڈر میں شروع ہوا ہے. اچھا دوسرا سر آپ سے, سر آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ اب وقت ہے وزیر اعظم کی جو ان کا منشور تھا, مینیفیسٹو تھا, اس پہ امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا. آپ نے سر 2 سال بعد جب مینیفیسٹو پر امپلیمنٹیشن سٹارٹ کیا ہے تو اس وقت اپوزیشن بالکل اکٹھی ہو چکی ہے, اور وہ آپ کی گورنمنٹ کو ختم کرنے کے لیے کل سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ایک باقاعدہ پلان بن رہا ہے. تو سر یہ تھوڑا سا آپ کو بھی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جس طرح چیف جسٹس صاحب نے ایک بہت احسن اقدام شروع کیا ہے, اور انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ نئی احتساب کی کورٹس 120 کے قریب نئی احتساب کورٹس بنائی جائیں. یہ تب اکٹھے ہوتے ہیں جب ان کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ جب اب جو ہے تو وہ ان کی پکڑ آنے والی ہے, تو یہ تب پولیٹیکل پریشر ڈالنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ کیا وہ جو فضل الرحمان صاحب ہیں وہ بیچارے بڑی کوششیں کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک وہ بن جائے, ایک طریقہ بن جائے جس سے کہ کم از کم مل جل لیں, ایک اخبار میں تصویر آ جائے کہ جی یہ APC ہوئی ہے. آپ نے دیکھا اس میں کون شامل تھے. دیکھیں یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے, جب بھی ذرا احتساب کا عمل شروع ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جو چیف جسٹس صاحب نے جو کورٹس کا اعلان کیا ہے, انہوں نے دوبارہ جو ہے تو اپنے آپ کو, کیونکہ یہ اصل میں اپنے آپ کو اور اپنے مال و دولت کو بچا رہے ہیں, ان کو ملک سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, یہ صرف اسی کے لیے ایک وہ کرتے ہیں, ایک اوکیزن کریٹ کرتے ہیں, ایک موقع کہ جس سے یہ لگے کہ جی وہ ہے. پاکستان اور کرپشن ابھی اکٹھے نہیں رہ سکتے. یہ آپ کو تو یہ اب قصہ پارینہ بن گئے. یہ جو حکومت, یہ جو پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت آگے پیچھے ہو رہی ہیں, آپس میں ان کا پہلے تو اتفاق نہیں ہے, بیکاز ہر ایک چاہتا ہے کہ جی ہمارا کچھ ہو جائے تو ہم ان کے ساتھ نہیں ملنا چاہتے ہیں. اور یہ آپ نے دیکھ لیا PML نون کہاں پہ تھی, پیپلز پارٹی کہاں پہ ہے, اور یہ ہے. تو یہ اس کو تو ہم ضرب صفر جو ان کا جو اکٹ ہے ابھی جو ہے تو یہ اس کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ یہ احتساب جب بھی قریب ہوتا دیکھتے ہیں تو اس وقت یہ اکٹھا ہونا شروع کر دیتے ہیں. جی ایک سیکنڈ, یہ اس کا جواب یہ اہم ہے. اچھا ایسے ہے جی کہ ایک تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پچھلے 5 سال میں جو نون لیگ کے 5 سالہ دور ہے اس میں پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن نے کل 6 انسپیکشنیں مکمل کی تھی. 5 سال میں 6 انسپیکشنیں مکمل کی تھی. جو ہمارا یہ حکومت ہے, عمران خان کی حکومت میں پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن ابھی تک 24 انسپیکشن مکمل کر چکی, اور یہ بھی 1.5 سال, جب جنوری 2019 سے ہم نے انسپیکشن شروع کی, تو 12 مہینے وہ اور یہ 5-6 مہینے, 18 مہینوں میں ہماری 24 انسپیکشن مکمل ہو چکی ہیں. ان کی رپورٹس بھی جا چکی ہیں پرائم منسٹر کو, اور ان پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے. یہ معاملہ چونکہ AGPR کا ایک اس طرح کا معاملہ ہے کہ اس سے ایک ہر آدمی کو کسی نہ کسی حد تک اس کے بارے میں آگہی بھی ہے اور ان کا وابستگی بھی ہے.
تو باقی جو محکمانہ معاملات ہیں وہ ہر معاملہ اس طرح کا نہیں کہ عام اس کو اگر ہم شیئر کریں تو شاید کسی کو اتنا اس بارے میں دلچسپی نہ ہو. تو یہ ایک دلچسپ معاملہ بھی ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کی بڑے دور رس نتائج ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اس لیے آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. سر آصف الجزیرہ سے. سر جیسے ابھی ہماری گورنمنٹ $130 ملین جو ہے یہ فیل ہوئی ہے اس کو حاصل کرنے میں. تو اس میں $25 ملین آلریڈی ہمارے پاس اس کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پاس تھے جو کہ پراپرلی ان کو وہ نہیں کیا، خرچ نہیں کیا گیا. ابھی کل ہم لوگ ٹیمس گئے تھے وہاں پہ پیشنٹس کے جو اٹینڈنٹس ہیں ان سے ملے اور سر وہاں پہ کوئی فیسلٹی نہیں ہے. ایون ٹیسٹ بھی جو ہے وہ باہر سے ہو رہے ہیں اور لکھ کے دینے کے لیے میڈیسن بھی باہر سے آ رہی ہے، ٹیسٹ بھی باہر سے ہو رہے ہیں. تو سر جیسے بھی آپ نے ایکسیپٹ کیا تو یہ مس مینجمنٹ نہیں ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی فنڈس کو؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس چیز کا آپ کا ایک ایسے چینل سے تعلق ہے جو کہ ایک انٹرنیشنل چینل ہے. میں چاہوں گا کہ آپ پاکستان کو اس کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کے کانٹیکس میں دیکھیں. آپ دیکھیں کہ ایسے ممالک جن کا کہ بہت بڑا ایک اسٹیبلشڈ ہیلتھ کیئر سسٹم تھا، ان کی ریسورسز، ان کی پورا انفراسٹرکچر جس طرح کا تھا، اس میں وہ اس چیز کو، اس کووڈ کو ہینڈل نہیں کر سکے اس بہترین طریقے سے جس طرح کہ ہمارے جیسا ایک غریب ملک جس کا کہ ہیلتھ سیکٹر ٹوٹلی نان ایگزسٹنٹ آلموسٹ تھا. ہم نے ایک اس کووڈ کے، کورونا کے جو مسائل ہیں اس کو جس خوبصورتی سے ہم نے ہینڈل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ نہ تو ہمارے لوگ خدا نخواستہ اسپتالوں کے باہر لیٹے ہوئے ہیں، نہ سڑکوں میں پڑے ہوئے ہیں، نہ ہماری کوئی سپلائی چین ڈسرپٹ ہوئی اور نہ کوئی افراتفری پھیلی. اور ملکوں میں اگر آپ ہمارے ہمسایہ ملک کو لے لیں، انڈیا کو لے لیں، آپ وہاں پہ کیا حالات ہیں؟ ان کی تو معاشی طور پہ ہم سے کافی بہتر تھے، لیکن صرف جو عمران خان کی جو ایک حکمت عملی تھی جس کو کہ آج انٹرنیشنل میڈیا، آپ آکسفیم کی رپورٹ دیکھ لیں، آپ امپیریل کالج کی رپورٹ کو دیکھ لیں، اس سے شو ہوتا ہے کہ ہم نے کس باوجود اپنی بے سر و سامانیوں کے ہم نے کس احسن طریقے سے اس پورے پینڈیمک کو ہم نے ہینڈل کیا ہے جس کا کہ ماضی میں کوئی ریکارڈ ہی نہیں تھا. یہ تو ایک ایسی وبا تھی جس میں کہ کوئی کسی دنیا میں کوئی دوسرا ملک کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتا، بیکاز ہر ایک خود اپنے مسائل میں اتنا گھر گیا تھا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کمیاں بیشیاں کہیں پہ ہوں گی، آئیڈیل ورلڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ، بٹ جو اوور آل آپ اس کا جو ریزلٹ دیکھیں، جس طرح کہ اس کا ڈکلائن ہوا ہے، جس طرح کہ ہمارے چیزیں بہتر ہوئی ہیں، ہماری اکانومی کو جو ایک ایسا جو ہمارا جو ایک لاک ڈاؤن کا جو ہم پہ پریشر تھا اس کو پرائم منسٹر صاحب نے کس طرح سے ہینڈل کیا، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی اکانومی کو بھی نسبتاً بہتر طریقے سے ہم اٹھا سکیں. IMF کی رپورٹس آپ دیکھ لیں، وہ باقی ملک جن کی GDP گروتھ -6 -4 -3 -8 اچھے ملک ان کی کم ہوئی ہے. ہماری پھر بھی جو ہے جو ہماری 0.4 سے 1.1% کی جو GDP گروتھ ہے وہ IMF کی جو لیٹسٹ رپورٹ اس میں کی گئی ہے. تو میں یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمی بیشیاں ہوئی ہوں گی، لیکن جو اوور آل ریزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا کامیاب ہے. پرائم منسٹر صاحب کی جو حکمت عملی ہے وہ بالکل سپاٹ آن تھی اور اس کو باقی ممالک جو ہے تو اب ایمیولیٹ کر رہے ہیں، یعنی باہر کے دنیا کے ملک جو ہے تو اب ہماری اس حکمت عملی کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز اور چیئرمین وزیر اعظم معائنہ کمیشن احمد یار ہیراج پریس کانفرنس کر رہے تھے. بتایا گیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کی جانب سے کہ حکومت اپنے منشور کے مطابق اپنی ترجیحات کا تعین کر رہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں.